السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال بھیجا ہے، میں آپ کو اس کی آڈیو سنوا دیتا ہوں، سوال سن لیجیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی، میرا سوال تھا، یہ جو میت ہوتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کا قرض ادا نہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، تو یعنی اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے جلد سے جلد، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنازہ تک نہیں پڑھا۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرض چھوڑ کے مرا وہ میرے ذمے ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، یہ علمی سوال ہے، بہت اچھا۔ ایسے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ بھائی جو ہیں انہوں نے دین کا مطالعہ کیا ہوا، بلکہ جو دوسری حدیث انہوں نے سوال میں بتائی، یہ سوال میں انہوں نے دو حدیثیں بتائی نا، تو دوسری حدیث جو ہے وہ زیادہ متن کے قریب آپ نے بتائی، پہلی حدیث میں آپ نے متن کے قریب نہیں پوری بات بتائی، تو وہ میں آپ کے نا تھوڑا سا یہاں بتا دیتا ہوں، میں نے کچھ اہم نوٹس لیے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نا، تو یہ جو آپ نے حدیثیں بتائی نا، کوشش کیا کریں کہ کم از کم کتاب کا نام بتا دیا کریں کہ آپ نے یہ کہاں پڑھی ہے حدیث۔ یہ جو دوسری والی حدیث تھی، مجھے اس کا وہ جو ہوتا ہے نا حوالہ، پھر آپ کو پتہ ہے میں اب یہاں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، حوالہ نہیں دیں گے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو اچھا، پہلی حدیث جو ہے نا، پہلا واقعہ وہ یہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جنازے آئے، اور یہ صحیح بخاری میں دو جگہ، کم از کم 2 یا 3 جگہ اس حدیث کا ذکر ہے، 600 میرا خیال ہے 82 نمبر میں بھی، ٹھیک ہے، اور 2173، 2289، 2173، 2289 اور فتح الباری میں 2169۔ یہ ساری احادیث کو جب آپ ملا کے سارا اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں نا معاملہ، تو بڑی خوفناک بات ہے۔ یہاں پہ ایک جنازے کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا، آپ نے اس کا جنازہ، ان سے پوچھا اس کا کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا نام لا یا رسول اللہ، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک اور جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا حل علیہ دین، اس پہ قرض ہے دین؟ تو صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، اور کتنا؟ 3 دینار۔ یہ میں ساری حدیثیں جتنی جگہ جگہ یہ واقعہ آیا، کافی ساری کتابوں میں مذکور اور منقول ہے، تو میں آپ کو سارا اکٹھا کر کے جو ہے آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ کہ 3 دینار صرف قرض ہے، صرف 3 دینار۔ کین یو امیجن؟ اتنا تھوڑا سا قرض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، صلوا علی صاحبکم او علی صاحبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے صاحب پر تم خود جنازہ پڑھو۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، آپ نے یعنی جنازہ پڑھانے سے بیسیکلی انکار کر دیا، انڈائریکٹلی کہہ لیں۔ تو اس پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، ذمہ داری لی، اور یہ تکافل جو ہے نا کہ آپ کفالت ذمہ لے لیں، کسی کا قرض یا کسی کا کوئی آپ او کرتے ہیں، وہ اس کے چیپٹرز میں یہ ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں، امام نسائی بھی غالباً لے کر آئے ہیں، کافی جگہوں پہ یہ حدیث منقول ہے۔ تو ابو قتادہ فرماتے ہیں علیہ دین یا رسول اللہ، او رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان کا قرض اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا اتار دوں گا قرض۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اب آپ نے پوچھا کہ وہ دوسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مومنوں کا ولی ہوں تو میں اتار دوں گا جنازہ، یہ کیا چکر ہے؟ وہ حدیث بھی سن لیں، وہ مجھے الحمدللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں مل گئی ہے، 3117 نمبر اس کا ہے، 3017 اوریجنل عربک نمبرنگ۔ من حمل امتی دینا ثم جہد فی قضائہ فمات او جہد فی قضائہ فمات ولم یقضہ فانا ولیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد، مسند ابی یعلا، مسند احمد میں 24,455، 25,111 شاید۔ الترغیب و ترہیب علامہ البانی کی جو نمبرنگ ہے 1800 نمبر ہے، مسند ابی یعلا کا نمبر ہے 4838۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نہیں دے سکتا نا، اس نے کوشش کی ہے، کوشش، اور وہ مر گیا، اور وہ دے نہیں سکا، میں اس کا ولی ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ لے رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو اب یہ بظاہر تو 2 متضاد باتیں معلوم ہوتی ہیں، بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کے بارے میں نا اتنی اہمیت دی کہ یہ غور کریں آپ
میں اس کے شرح تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ غور کریں کہ یہ قرض کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف تو صحابہ کو ترغیبیں دلائیں، ان کو انکریج کیا کہ تمہارے کسی بھائی کی مدد ہو تو اس کو دو، اور اس کو دو گے تو تمہیں ایک صدقہ ملے گا، اور اگر اس کو تم ایکسٹرا ٹائم دے دو گے تو تمہیں ڈبل صدقہ ملے گا. سبحان اللہ، کتنے آپ نے انسینٹیوز دیے. بلکہ سلسلہ الحدیث الصحیحہ میں ایک بڑی پیاری بات ہے، 2291 نمبر حدیث میں آپ نے کہا کہ افضل ترین اعمال میں سے یہ کام ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوشی دو، کوئی خوشی پہنچاؤ، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کو قرضہ دو. سبحان اللہ، یا اس کا قرضہ ادا کروا دو، اس کا قرض ادا کر دو، اس کے یہ اندازہ کریں افضل اعمال میں سے. ساتھ ہی آپ یعنی کہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ قرضہ ادا بھی کریں، یہ بھی افضل عمل ہے، اور اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں، تکلیف اس کی دور کریں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے جائیں. اس ایک ہی حدیث میں یہ افضل ترین اعمال میں سے ہو گیا کہ کسی کو دینا اور اتارنا دونوں. اور یہ اتارنے کا معاملہ تو اتنا سیریس تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنن نبی داؤد کی 3341 نمبر حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک بھائی قرض کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، اور اس کو امام نسائی جو ہے نا وہ امام البانی سلسلہ الحدیث الصحیحہ میں 1742 یا 86 نمبر ہے حدیث کا. بہرحال صحیح حدیث ہے سلسلہ الصحیحہ میں. آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو بھائی ہے محبوس بباب الجنہ، یہ محبوس ہو گیا، روک دیا گیا جنت کے دروازے کے پاس. کس لیے؟ قرض کی وجہ سے. اور اس کی مزید آپ نے اس پہ ایمفیسس دیا شہید کا ذکر کرتے ہوئے سلسلہ الحدیث صحیحہ میں ایک اور حدیث ہے 1742 نمبر کہ آپ نے فرمایا کہ جو شہید ہے نا، اس کا قطرہ خون کا جیسے ہی زمین پہ لگے گا نا، جیسے ہی اس کا بلڈ ڈراپ ہونا ہے تو اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، الا الدین، مگر قرض نہیں. قرض کے سوا ہر چیز معاف ہو جائے گی. یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ دیکھیں، ایک طرف آپ تلقین کر رہے ہیں کہ دو قرضے دو، اور ٹائم زیادہ دو گے تو صدقہ ڈبل ہو جائے گا ثواب. ایک اور جگہ ہے کہ آپ ایک اور حدیث ہے، میں اس وقت اس کا ریفرنس میرے زبانی نہیں مجھے یاد، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آپ کے بھائی کو جس نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے، روزانہ اس کی مقدار کے برابر اس کے میزان میں حسنات ڈلتی جائیں گی، کیونکہ اس نے آپ کو قرض دے کے کتنی بڑی نیکی کی. یہ ہے اسلام میں قرضے کا کانسیپٹ. اسی لیے ربا نہیں ہے نا کہ وہاں آپ کو ریٹرن میں وہ مل رہا ہے جو سود دے ہی نہیں سکتا. اوپر میزان اعمال، نامہ اعمال، نیکیاں دگنا ثواب مل رہا ہے سبحان اللہ روزانہ. یہ کتنی زبردست خوشخبری ہے. مگر دوسری طرف کیا کہا؟ بغیر دیے مر گئے، جنازہ نہیں پڑھانا، میں نے روک دیا آپ نے. یہ شروع کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی حدیث کا اپنا فہم سمجھ لیں. شروع کا معاملہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول دیے، اللہ کے نبی کے قدموں میں آگے دنیا کے خزانے، تو پھر آپ نے ولایت والا معاملہ کر دیا. بالکل جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے. تو پھر وہ حق آپ نے بھی تو دینا تھا نا کہ آپ، اور پھر یہ اتنا آپ نے کیا کہ کئی دفعہ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے قرضہ اس کا نہیں ادا ہو رہا، آپ نے کہا جاؤ میں دے دیتا ہوں. زندہ کا، مرنے کی تو بات کی ہے، زندوں کا بھی آپ قرضہ اپنے ذمہ لیتے تھے یا آپ بعد میں کرتے تھے. اسی لیے آج علماء اسلام بہت سارے یہ کام تو کرتے ہیں کہ حساب کتاب پوچھتے ہیں میت کے پاس. بہت سارے یہ کہتے ہیں بھائی وہاں پہ بس تلقین کر دو، کسی کو کہو کہ اس کا جو کوئی ولی ہے، ولی الامر ہے، کوئی اس کا بڑا ہے، وہ ذمہ داری سر پہ لے لے کہ ہم اس کے قرضے اتار دیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو وہ عمل پہلا تھا تلقین کے طور پہ کہ تاکہ لوگ ڈر جائیں. دینے والوں کو ثواب ہوگا جو قرضہ دیتے ہیں، اور جو ریٹرن کرنے والے ہیں ان کو کہا کہ تم لوگ بھی سوچو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اس میں آپ ایک طرح سے ترہیب تھی، ڈرایا تھا تھوڑا سا. بعد میں آپ نے پھر نرمی کا معاملہ کیا. یہ جو بعد والی حدیث جو آپ نے بتائی نا، اس میں آپ نے نرمی کا معاملہ کیا اور تکافل بھی کرنا شروع کر دیا کہ اب لوگ تیار ہو چکے ہیں، ان کے سمجھ لگ گئی. یہ نہیں وہ کریں گے آج کل کے لوگ کی طرح ہاں ابا جی دے دیں گے پیسے، ہاں دادا ابو پیسے اتار دیں گے، لے لو 5 لاکھ، ادھر سے 10 لاکھ لے لو. یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے تیار کیا لوگوں کو کہ سمجھ آ جائے انہیں کہ یہ قرض کتنی خطرناک چیز ہے. بعد میں پھر آپ نے ریلیکسیشن تھوڑی سمجھیں دے دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. پھر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی بار ایسے بھی قرضے دیتے تھے کہ آپ کے پاس خود نہیں
نہیں بھی ہے تو کسی سے پکڑ کے آپ آگے دے دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے کہ ہم اس نبی امی کی امت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. بس یہ ایک رحمت کا معاملہ ہے جو آپ نے بعد میں اس کا ظہور کر دیا صحابہ کو تیار کرنے کے بعد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے صحیح سمجھنے کی ان باتوں کو، اور اپنی زندگی میں ایسا بیلنس لائے کہ نہ تو ہم ہر وقت ہاتھ پھیلانے والے ہوں اور نہ ہی ایسے لالچی ہوں کہ ہم لے کے دینا بھی نہیں ہے واپس، بلکہ وہ ہوں جو اگر ضرورت پڑ جائے آپ نے کہا لے سکتے ہو، جائز ہے. اور نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت میں برکت دے گا اور فائدہ ہوگا. اگر نیت خراب ہوگی، بڑی زبردست صحیح بخاری کے اندر آپ نے ایک بڑی خطرناک بات بتائی ہے، کہا کہ اگر تمہاری نیت خراب ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے پاس اس وقت، ہاں یہ سامنے لکھی ہوئی ہے 2287 نمبر، کہ اگر آپ نے دینے کی نیت سے لیا نا قرضہ تو اللہ اتروا دے گا، مدد کرے گا، اللہ برکت دے گا تمہارے رزق میں. صحیح اور حدیثوں میں بھی یہ بات ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے ٹھگنا ہے، کھانا ہے اس کا مال، تو اللہ آپ کو تباہ کر دے گا. اللہ اکبر. ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اللہ آپ کو تباہ کر دے گا اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ نے اس کو ٹھگی لگانی. نعوذ باللہ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. نمازوں میں اللہ کے نبی نے آپ کو قرض کی دعا سکھائی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرض سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. قرض اور گناہ، ان دو سے آپ نے خاص اللہ سے پناہ مانگنی ہر نماز میں، تشہد کے بعد، آخر میں سلام سے پہلے. اور ایک اور دعا سکھائی سنن نسائی میں ہے 5380 نمبر، صحیح حدیث ہے، صحیحہ میں 1541 نمبر، کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قرض کے غلبے سے، من غلبۃ الدین، اور دشمنوں کے غلبے سے، اور دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے اور تانوں سے. ان چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جس کے بس میں نہیں ہے وہ تمنا رکھے کہ یا اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں بھی دے سکوں، لوں نہ دوں انشاءاللہ تعالی. یہ اس میں کوئی عار نہیں ہے، بس نیت صحیح رکھیں کہ اگر لینا پڑ جائے تو ہم اس کو جو ہے نا اتاریں گے انشاءاللہ. اور وہ دعائیں یاد رکھ لیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں غلبۃ الدین والی، اور نماز کے آخر میں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہم آمین واللہ اعلم.